اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو لغزش میں مبتلا کر دیا، پس اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے خروج کروا دیا، نکال دیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو تم کو یہاں سے نکال کر کے جب دنیا میں بھیجا جائے گا تو تمہاری اولادوں میں سے بعض ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یا دشمن سے مراد اولاد کے علاوہ یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو 4 اور بندے نکلے تھے یا 3 بولیے، ایک شیطان ابلیس لعین، دوسرا جو ہے سو مور، تیسرا کون؟ سانپ، اور آدم اور حوا۔ تو یہ جو ہے اشارتاً ادھر بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک جو ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن بن جائیں گے، اور بے شک جب زمین کے اندر فی الارض بھیجے جائیں گے تو ایک وقت مقررہ تک آدم اور اس کی اولاد کو ایک وقت مقررہ تک زمین کے اوپر رہنا پڑے گا، سکوت کرنا پڑے گا۔ ان کے لیے یہ مسکن بنایا گیا، زمین میں جو بھیجا گیا، اتارا گیا، آدم کو جو بھیجا گیا یا پھر جنت سے نکال کر دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا گیا زمین پر، اس نوعیت سے کہ وہ خلیفۃ الارض بھی ہے، آزمائش اور آزمودہ طور پر بھی بھیجا گیا، اور جو فرشتے ہیں ان کو سوائے عبادت کے اور دوسری چیز نہیں معلوم تھی۔ جب انسان کو بنایا گیا تو اس کے اندر درد بھی پیدا کیا گیا، محبت بھی پیدا کی گئی۔ ان 2 چیزوں کو علیحدہ فرشتوں سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت نے انسان کی ذات میں، انسان کے نفس میں یہ چیز پیدا کر کے ایک علیحدگی بنا کر کے بنی نوع انسان کو زمین پر بھیجا گیا۔ کیوں کہ اگر اس بات عبادت ہی کے لیے مقصود بندے کو پیدا کرنا ہوتا، آدم کو پیدا کرنا ہوتا، تو عبادت کے لیے فرشتے کم نہ تھے، اور اگر انسان کو پیدا کیا گیا تو درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کرومیاں سے مراد فرشتے۔ تو انسان کے اندر درد بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، یہ سب چیزیں آزمودہ طور پہ دی گئی، اور ان چیزوں کو اپنانے کے بعد محنت اور مشقت اور کاوش بھی دی گئی، شرارت بھی دی گئی، حرارت بھی دی گئی، محبت بھی دی گئی، یہ سب عطا کردہ چیزیں دے کر کے زمین کے اندر جو ہے اس کو بھیجا گیا، اور ان آزمودہ چیزوں سے اس کو اپنی زندگی بسر کر کے شیاطین کے ساتھ اس کو لڑنا پڑے گا،
اس کو جہاد کرنا پڑے گا، شیطانی نفسانی خواہشات سے بچ کر کے ان سے جہاد کر کے اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کر کے اور اس کی اطاعت حاصل کر کے پھر جو ہے اللہ رب العزت یہ فانی دنیا سے اٹھا کر کے پھر اس کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جو اس کا پہلا جو مقام ہے آدم کا جو جنت سے نکالا گیا، پھر سے اس مقام کو پانے کے لیے اللہ رب العزت یہ آزمائش گاہ دنیا بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، اور اس آزمائش گاہ میں اگر آدم کی اولاد اور آدم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر سے ان کو پہلا مقام ہمیشگی کا مقام اس کو حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر آزمائش کی طور پہ بھیجا اور کہہ دیا کہ دیکھو ایک وقت مقررہ تک زمین کے اندر تم کو رہنا ہے، اپنی زندگی بسر کرنا ہے، اور جب ہمارا بلاوا آئے گا، جب خفص عنصری سے تمہارے اس ڈیل سے، تمہارے اس جسم سے، تمہارے اس پنجرے سے جب ہم روح سلب کر لیں گے، کھینچ لیں گے اور ہم ہماری طرف تم کو بلا لیں گے، اس وقت تم نے دنیا کے اندر جو کارکردگی کی، جو اعمال کیے، اس کا بدلہ تم کو جنت میں ملے گا۔ اگر تم اس قابل رہے تو اللہ رب العزت تم کو ہمیشہ ہمیشہ جنت کی نعمتوں سے نوازے گا، اور وہاں سے تم کبھی نہیں، اب اخراج نہیں ہوگا تمہارا۔ فخرجا فاخرجہما، اللہ نے کیا کہا؟ چلو نکل جاؤ۔ فاخرجہما، نکال دینے کے بعد دوبارہ جب جنت میں قابلیت کے طور پہ آزمائش کے بعد جب ڈالا جائے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت کبھی اس کو فاخرجہما نہیں کہے گا، اب چلو نکلو نہیں ہوگا، بلکہ دائمی قائمی طور پہ اللہ رب العزت آدم اور اس کی اولاد کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ لیکن کب؟ جب کہ وہ اس قابل اور اس آزمائش پر کامیاب و کامران بن کر کے نکلے، اور اگر کامیاب نہ رہا، نفسانی خواہشات میں چلا گیا، شیطان کے ورغلے میں چلا گیا، شیطانی خواہشات کی طرف راغب ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں پر نہ ڈھالتے ہوئے شیطانی اصولوں پر اور شیطانی ذہن کے تحت اپنی زندگی بسر کی، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا اور وہاں سے کبھی نہ نکلے گا۔ تو انسان کے لیے دو راستے دیے گئے، ایک تو یہ کہ وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اور اس کا پہلا مقام حاصل ہوگا۔ اگر وہ شیطان کے فہرست میں چلا گیا، شیطان کی ماننے لگا، شیطان کے جیسا ذہن اپنی زندگی بسر کر لیا، تو پھر اس کو شیطان ہی کے گروہ میں رہنا پڑے گا، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب اللہ رب العزت شیاطین کو جہنم رسید کر دے گا تو اس شیاطین کے ساتھ ساتھ اس کو ماننے والے تمام آدم کی اولاد کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو نیکوکاروں میں بنا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت المعلا میں جنت کے اندر ہمارا مقام عطا فرمائے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک وقت مقررہ تک آدم اور اس کی اولاد کو زمین کے اندر بھیج دیا۔ پھر اس کے آگے فرمایا گیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب لغزش تو ہو گئی، اپنے در سے نکالا گیا، لیکن اس لغزش کو معافی درکار تھی۔ اس معافی کے لیے حضرت آدم نے، بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، تو کئی برسوں تک نادم رہے،
روتے رہے، بھٹکتے رہے، جنت کے اندر بھی درختوں اور جنتی چیزوں کی قربت میں جانے لگے تو درخت بھی ان سے دور ہونے لگے، تو اپنی ندامت سے وہ جو ہے اتنے مایوس ہو کر کے اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کرتے رہے، روتے رہے، اور جب وہاں سے ان کو زمین پر بھیج دیا گیا تو روایات میں آیا ہے کہ کئی برسوں تک آپ روتے رہے، کئی برسوں تک۔ حضرت آدم کے بعد کوئی ایسا انسان پیدا نہ ہوا جس کی آنکھ نے اتنے آنسو نکالے ہوں، تو آپ اتنا روئے۔ اس آیت کا گزشتہ آیتوں سے تعلق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس میں بھی خدا کی اس ایک نعمت کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سب انسانوں پر کی گئی ہے، یعنی توبہ کی قبولیت۔ خیال رہے کہ عیسائیوں اور آریوں وغیرہ کفار کے ہاں توبہ کا مسئلہ نہیں۔ عیسائی تو کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی گناہ مضر نہیں، مطلب ان کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کا ذہن کیسا ہے، اگر گناہ کرے تو بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی زیادہ پکڑ نہیں ہوگی، گناہ کرنے پر بھی کیوں نہیں ہوگی۔ ان کا ذہن ایسا ہے کہ جو کچھ بھی گناہوں کا جو کفارہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا، ان کو سولی دی گئی۔ تو اب ایک بار تو امت کے عوض میں انہوں نے تمام مصیبتوں کو جھیل لیا، تو اب امت کو گناہ کرنے کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا ان کا ذہن ہے۔ اور کفاروں کا یہ کہنا رہتا ہے کہ بھئی گناہ اگر ہو گیا تو ایک بار گناہ ہو گیا تو معافی ہوتی چ نہیں، اس کا تو بدلہ دینا ہی دینا ہے۔ دونوں بھی حالات میں انسان جو ہے مرتد ہو جاتا، اس کا ذہن ملبس ہو جاتا، وہ اور نافرمانیاں کرنے لگتا، کیونکہ ایک تو نا امیدی ہو جاتی، ایک یہ کہ گناہ تو معاف ہو رہا ہی نہیں، اور اگر دوسرا عیسائیوں کی طرح ذہن بنا لیا جائے تو پھر تو بے فکر ہو کہ گناہ ہی کرتے رہو، کیا ڈر ہے۔ تو یعنی دونوں بھی طرف، دونوں بھی مذہبوں میں ایسی گنجائش ہو جا سکتی ہے کہ ایک تو نا امیدی، دوسرا یہ کہ گناہوں کی آمدہ ہو جانا، گناہ پا اور کرنے کی جو ہے اندر خواہش پیدا ہونا۔ تو یہ دونوں بھی طریقے یا یہ دونوں بھی ذہنیتیں بالکل غلط ہے۔ تو ان کا عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ہمارا کفارہ جو ہے مسیح کو سولی ہو چکی۔ آریہ وغیرہ کہتے ہیں کہ کسی کو گناہ کی معافی نہیں، سزا ضرور بھگتنی پڑے گی۔ ان دونوں مسئلوں میں انسان کے گناہ پر دلیر ہوتا ہے، معافی کا یقین اور معافی سے مایوسی جرم کراتی ہے۔ فتلقى آدم عربی زبان میں فوری کے معنی میں آتے ہیں، جس سے بلا تاخیر بعد میں ہونا سمجھا جاتا ہے، یعنی پہلے آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور پھر فوراً ان کو کچھ کلمات کے عطا کیے گئے۔ فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، یعنی آدم علیہ السلام نے لغزش تو کی، تو اللہ رب العزت نے جب لغزش کرنے کے بعد معافی کے لیے کس طریقے سے معافی مانگی جائے، کس طریقے سے گریہ جاری کی جائے، کون سے کلمات اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائے، یہ آدم علیہ السلام کو ذہن میں اتنا علم نہ تھا، یا وہ باتیں، وہ کلمات نہیں آ رہی تھی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، ہم نے ان کو ایسے کلمات سکھلا دیے یا ایسے کلمات بتلا دیے، وہ ان کلمات کو ادا کر کے اللہ رب العزت نے ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہونے کے بعد ان کو معافی دے دی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے یہ دعا مانگی، اور یہ دعا مانگنے کے باوجود سب سے اہم اس بات پر دلائل ہیں، احادیث ہیں
کہ سب ہونے کے باوجود گریہ وزاری کئی برسوں تک رونے کے باوجود جب معافی نہیں ہوئی تو اللہ رب العزت کے ان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں وہ بات ڈال دی، ایسی روشنی ڈال دی کہ جس کو دیکھ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھیں کھلی اور عرش اعظم پہ جب دیکھا کہ لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ تو بات ذہن میں بیٹھ گئی، لیکن لا الہ الا اللہ کے بعد جو محمد الرسول اللہ نام جو آیا تو یہ کون بندہ ہے، یہ اللہ کے علاوہ کون سی ایسی ہستی ہے جو کہ اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے کلمے کے ساتھ یہ جو نام جڑا ہے یہ کون ہے؟ تو اس ذہن میں آتے ہی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات اجاگر کروا دی کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہارے ہی اولاد میں سے نبی آخر الزماں ہیں، جبکہ آخر میں پیدا ہوں گے، جن کی وجہ سے ہم نے کائنات کو جو ہے وجود میں لایا۔ اگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس تمہارے اولاد کو، آخر اولاد کو، آخر نبی کو ہم اگر پیدا نہ کیے ہوتے تو اے آدم ہم تم کو بھی نہ پیدا کیے کرتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی ہمارے پاس ان کی جرت ہے، ان کی ہستی ہے کہ ان کے ذریعے سے اگر تم دعا مانگو گے تو ہم قبول کر لیں گے۔ جب یہ کلمات، یہ ذہن حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ان ہستی کے ذریعے سے ہم دعا مانگیں، تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے آپ کے ذریعے سے جب دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کی اس لغزش کو معاف کر دیا، وہاں ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ ظاہر تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے اور بہت عرصے تک معافی کے لیے بے قرار رہنے اور بہت گریہ وزاری کرنے کے بعد یہ توبہ قبولیت کا واقعہ ہوا۔ روایتوں سے بھی یہی ثابت ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر 300 برس تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ 300 برس تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا، اور اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہے۔ تب کچھ دعائی کلمہ انہیں یاد آئے۔ اس صورت میں یا تو یہ فے ثم کے معنی ہیں، تو معنی آیت کا یہ ہوا کہ پھر بہت عرصے بعد توبہ قبول ہوئی۔ یہ اس آیت سے پہلے ایک پورا مضمون محذوف ماننا پڑے گا، یعنی آدم علیہ السلام کو نیچے آنے کا حکم ملا، پس وہ نیچے آئے اور کئی 100 سال تک پریشان رہے۔ جب یہ سب گریہ زاری کر چکے تب فوراً ان کی توبہ قبول ہوئی۔ بعض نے فرمایا کہ فوراً رب تعالیٰ کے نزدیک تھا، نہ کہ دنیا کے لحاظ سے۔ یہاں 300 سال گزر چکے تھے، مگر رب کے نزدیک ایک آن تھی، یہاں کے ہزاروں سال وہاں کے ایک دن ہے، بلکہ دنیا میں بھی ہر ایک کا فوراً مختلف ہوتا ہے۔ آرام سے سونے والا رات کو آن محسوس کرتا ہے، بے چینی میں گزارنے والا اسی رات کو 1 سال سمجھتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قبول توبہ کا واقعہ جنت ہی میں ہو چکا تھا، اور آدم علیہ السلام قبول توبہ کے بعد زمین پر تشریف لائے۔ تفسیر روح البیان۔ اور دنیا میں آ کر ان کا گریہ وزاری فرمانا جنت اور حضرت حوا کے فراق میں ہوا، مگر یہ قول ضعیف ہے۔ جب توبہ قبول ہو چکنے کے بعد زمین پر تشریف لائے تو پھر بیوی سے علیحدگی کیسی اور پریشانیاں کہاں، یعنی رب تعالیٰ معافی
دے کر کسی کو بلا وجہ پریشانی میں نہیں ڈالتا۔ اہبطوا آ رہا ہے، اس نے علیحدہ معنی دے دیے، اور اس سے صورت میں آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا خطا کی بنا پر نہ رہا، بلکہ عطائے خلافت کے لیے فتلقا تلخی سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ملنا، کسی چیز کا پانا، حاصل کرنا۔ یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں۔ آدمہ دعا، یہ کلمہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو عطا ہوا، لیکن صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا کیونکہ عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، اس لیے قرآن کریم کے اکثر احکام مردوں کے خطاب سے ہیں، عورتیں اس میں طبعاً داخل ہیں۔ من ربی، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ باتیں رب کی طرف سے سکھائی گئی تھیں، یا تو بطور الہام یا بطریق وحی۔ اگر الہام تھا تو حضرت آدم علیہ السلام و حوا دونوں کو ہوا، اور اگر بطریق وحی تھا تو آدم علیہ السلام پر وحی آئی اور انہوں نے حوا علیہ السلام کو سنائی۔ اس صورت میں آدم علیہ السلام نے پہلے توبہ کی، حضرت حوا نے بعد میں۔ کلمات، اس میں دو قراءتیں ہیں، کلمات تے کو پیش اور زیر، یعنی آدم علیہ السلام نے کلمے پا لیے، ان کلموں نے آدم علیہ السلام کو پا لیا۔ وہ کلمے کیا تھے؟ انہوں نے قرآن کریم نے پا لیے تھے، انہیں قرآن کریم نے دوسری جگہ خود بیان فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ مگر تفسیر عزیزی اور تفسیر خزائن العرفان اور تفسیر روح البیان، طبرانی، حاکم ابو نعیم اور بہیقی شریف کی روایت نقل کی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی پریشانی انتہا کو پہنچ چکی تو ان کو ایک دن یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت عرش اعظم پر لکھا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس سے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے کہ ان کا نام عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تدبیر یہی ہے کہ انہی کے وسیلے سے دعا مغفرت کروں، چنانچہ اس دعا کے ساتھ یہ بھی عرض کیا، اسألوک بحق محمد ان تغفر لی۔ ابن منظر کی روایت میں یہ کلمات ہیں، اللہم انی اسألوک بجاہ محمد عبدک و کرامتک علیک ان تغفر لی خطیئتی، یعنی یا رب میں تجھ سے تیرے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے طفیل اور اس کے بزرگی کے صدقے میں جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے مغفرت چاہتا ہوں۔ تب فوراً اللہ رب العزت نے ان کو معافی عطا کی۔ اس شہنشاہ کو کہاں سے جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سارا ماجرا عرض کیا۔ حکم الہی آیا کہ اے آدم، وہ محبوب سب پیغمبروں سے پچھلے پیغمبر ہیں، تمہاری اولاد سے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو تم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ فتاب علیہ، تابا توبو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا۔ بندے کو توبہ ہے گناہ سے اطاعت کے طرف رجوع کرنا، اور حق تعالیٰ کو توبہ سزا سے مغفرت کی طرف رجوع فرمانا۔ لہٰذا توبہ رب کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی، مگر علیحدہ معنی۔ بندے کی مکمل توبہ ہے یہ ہے کہ گزشتہ گناہوں سے شرمندہ ہو اور فی الحال وہ گناہ چھوڑے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عہد کرے۔ اگر حقوق سے توبہ کرتا ہے تو ان کو ادا بھی کرے، مثلا نمازیں رہ گئی ہیں تو ان کی قضا کر ڈالے، اگر کسی کا قرض ہے تو اس کو ادا کرے۔ توبہ کے کچھ ارکان ہیں، کچھ شرائطیں ہیں، کچھ مستحبات
اور نماز روزے کے طرح توبہ کا بھی ایک وقت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور مقام پر بیان کی جائے گی۔ انہ هو التواب الرحیم، اس میں اللہ کی دو صفتیں کا ذکر ہے، ایک تو تواب اور دوسرا رحیم۔ تواب کے معنی ہیں بہت توبہ قبول فرمانے والا۔ اگر انسان ہزاروں بار توبہ کرے اور پھر غلطی سے گناہ صادر ہوتا رہے تب بھی اس کی توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ نیز وہ خود ہی توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کے اسباب جمع فرماتا ہے۔ رحیم کے معنی بسم اللہ کی تفسیر میں آ چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔